دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فارمیٹ ہے عربی میں بہرحال یہ ہے کہ وہ جیسے یہ انسسٹ کر رہے تھے کہ 14 صیغے 14 ہی گنے جاتے ہیں. اس سے پہلے متکلم میں جو ریپٹیشن ہے تثنیہ اور جمع کی اس کو وہ ایک مانتے ہیں اس لیے 14 گنتے ہیں, اور اس سے پہلے جو ریپٹیشنز ہیں ان کو وہ کاؤنٹ کر لیتے ہیں. بہرحال اور یہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ضمیروں کی پوزیشنز ہوتی ہیں تو اصل میں اس کا لفظ ہے صیغہ. یہ 14 صیغے کا جو فارمیٹ ہے یہ اب آپ کو اپنے ذہن میں پکا کرنا ہے, اس لیے کہ وہ جو 36 شکلوں کا فارمیٹ تھا اس سے تو آپ کی جان چھوٹ گئی, اس سے نہیں چھوٹنی. اسی فارمیٹ پہ ہم نے ضمیریں پڑھنی ہیں. ابھی ایک ضمیر پڑھ رہے ہیں, آگے انشاءاللہ دوسری ضمیر پڑھیں گے, اور افعال سارے اسی فارمیٹ پر پڑھنے ہیں ہم. اس لیے یہ فارمیٹ جو ہے اس پہ ذرا ابھی سے توجہ دینا شروع کریں تاکہ جب ہم افعال تک پہنچیں تو یہ فارمیٹ آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے. اس وقت پھر یہ سب لکھنے کے بجائے 3 حروف لکھتے ہیں اور ذہن کہتا جاتا ہے کہ یہ مؤنث غائب ہے اور یہ مذکر غائب ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے. ضمیروں کے متعلق چند باتیں جو کتاب میں لکھی ہوئی ہیں ان کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں. اگر کوئی الجھن ہو, کوئی سوال ہو تو ابھی مجھ سے کر لیں تاکہ بات آپ کو کلیئر ہو جائے. کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ آپ سوال نہیں کر پائیں گے. پہلی بات جو ہم نے پڑھی تھی کہ ضمیریں جو ہیں وہ ساری معرفہ ہوتی ہیں, اس کی وجہ آپ کے سمجھ میں آ گئی. اب ہم نے یہ جملہ لکھا تھا نا کہ آیا اور حامد نے دروازہ کھولا کے بجائے ہم کہتے ہیں اس نے. تو ضمیر جو ہے ہمیشہ کسی نون پرسن کے لیے استعمال ہوتی ہے, اس لیے نکرہ ہونے کا سوال ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ضمیریں ہمیشہ معرفہ ہوں گی. اور جملہ اسمیہ کا پہلا قاعدہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے. 2 + 2 = 4 کیا بنا کہ یہ ضمیریں مبتدا بن کے آئیں گی. کیا مانے ہوئے؟ حامد بیٹھا ہے. اور وہ عالم ہے. اب یہ 2 جملے ہیں. حامد جالس یہ ایک جملہ ہے, اس میں حامد مبتدا جالس خبر وا لگا کے. اب یہ دوسرا مکمل جملہ ہے. یہیں سے ہوا ہٹا دیں, حامد لگا دیں, وہی بات ہے. تو ہوا مبتدا ہے, عالم اس کی خبر ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ ضمائر جو ہیں معرفہ ہوتی ہیں اور مبتدا کے طور پر استعمال ہوتی ہیں. حافظ آیا اس نے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں نے ایک لڑکا دیکھا وہ یہ کر رہا تھا جیسے اس میں تو نکرا ہے تو وہ کیسے معرفہ ہوگا؟ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے, ہاں ان کا سوال بہت صحیح ہے, سمجھیں اس کو. یہ کہہ رہے ہیں
کہ ایک جملہ ہے کہ میں نے ایک لڑکا دیکھا. اب تو وہ لڑکا جو ہے وہ نکرا ہے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں میں نے ایک لڑکا دیکھا اور وہ کھڑا تھا، اب وہ جو ہے اس کا اسکوپ وسعت، حافظ احمد یار صاحب ہمارے جو استاد ہیں انہوں نے جو وسعت کا عنوان دیا ہے، ایک لڑکا میں تو وسعت ہے، ہی از اینی بوائے. لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ وہ کھڑا تھا تو اب وہ اینی نہیں ہے، وہ اب اسی لڑکے کے لیے. سر اب یہ ایک لڑکا بھی معافہ ہو گیا. ایک لڑکا تو نکرئی ٹریٹ ہوگا، لیکن اس کے لیے جو ضمیر آئے گی وہ معرفہ مانی جائے گی. تعارف اس لڑکے کا اس کا ہو چکا اب تعارف. اچھا جی، دوسری بات یہ نوٹ کریں کہ ہم نے شروع میں بالکل پہلا سبق اس میں پڑھا تھا کہ 99% عربی کے الفاظ وہ ہیں جو رفع نصب جر میں 3 شکلیں مختلف اختیار کرتے ہیں. سوری 80-85%. باقی 14-15% الفاظ وہ ہیں جو رفع میں ایک شکل ہوتی ہے ان کی، نصب اور جر میں یکساں رہتی ہے، یعنی 2 شکلیں ہوتی ہیں ان کی. اور گنتی کے چند الفاظ ہیں جو مبنی ہوتے ہیں، یعنی رفع نصب جر میں ان کی شکل ایک ہی جیسی ہوتی ہے. تو گنتی کے ان چند الفاظ میں ضمیریں بھی شامل ہیں، یعنی ضمیریں جو ہیں یہ مبنی ہیں. اور زیادہ تر یہ جو ضمیریں ہم نے پڑھ رہے ہیں ہم، ہوا ہما ہم، یہ زیادہ تر چونکہ مبتدا کے طور پر ان کا استعمال ہوتا ہے، کام آتی ہیں، تو ان کا زیادہ استعمال جو ہے وہ حالت رفع میں ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کو ضمائر مرفوعہ یعنی رفع دی ہوئی، رفع میں بنائی ہوئی. کتاب میں لکھا ہوا ہے سر ضمائر مرفوعہ، اس لیے ان کا نام ہے ضمائر مرفوعہ. تیسری خصوصیت ان کی یہ بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمیشہ الگ لکھی جاتی ہیں، کسی لفظ کے ساتھ ملا کے نہیں لکھتے ان کو. اس لیے ان کو منفصلہ بھی کہتے ہیں. فصل دور کرنا، منفصلہ دور کی ہوئی. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس کا تلفظ ابا، اس کا تلفظ ابا. اس کا تلفظ انا، اس کا تلفظ انا. لیکن قاعدے کے حساب سے تو یہ بنتا ہے انا، لیکن یہ لکھا اس طرح جاتا ہے، بولا اس طرح جاتا ہے. یہ واحد ایک لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں خلاف قاعدہ، قاعدے کے خلاف جس کا تلفظ ہے. یہ قاعدے کے مطابق تو اس کا تلفظ ہونا چاہیے تھا انا، لیکن خلاف قاعدہ لکھا اسی طرح جائے گا، خلاف قاعدہ بولا جائے گا یہ انا. اور آخری بات، ضمیر کے مطلب جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیا میں نے.
آگے قاعدہ آ رہا ہے، لیکن یہ سمجھ لیں ان کو یاد کرنے کا طریقہ، جیسے میں نے کہا کہ اب یہ فارمیٹ ہمارا جان نہیں چھوڑے گا، اسی فارمیٹ پہ ہمیں ضمیریں یاد کرنی ہوں گی، اسی فارمیٹ پہ ہمیں افعال کی گردانیں یاد کرنی ہوں گی۔ تو بچہ پارٹی تو بالکل ٹھیک ہے، رٹا لگائے، لا حرج، لیکن میرے ہم عصر جو لوگ ہیں وہ وہی کام کریں کہ جو میں کرتا تھا۔ جب میں نے یہاں داخلہ لیا تھا تو ہمارے حافظ رفیق صاحب ہمارے استاد تھے، وہ کھڑا کر دیتے تھے کہ ہاں بھائی سناؤ، تو سنانے میں تو میں سب سے پھسڈی رہتا تھا اور ہمیشہ ان سے ڈانٹ کھاتا تھا، لیکن جب وہ لکھواتے تھے تو لکھوانے میں اللہ کا شکر ہے میں کوئی مات نہیں دے سکا آج تک۔ اس کا ریزن یہی ہے کہ میں نے طریقہ یہ اختیار کیا تھا کہ جو بھی یاد کرنا ہے، یہ اس فارمیٹ میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے یاد کرنا ہے، وہ سامنے رکھ لیا، کتاب میں دیا ہوا ہے، رف کاغذ لے لیے، تھوڑے سے پینسل لے لی، 4-5 مرتبہ اس پہ نظر دوڑائی، ذہن میں دہرایا، اور اس کے بعد بغیر دیکھے ہوئے لکھنا شروع کیا۔ جہاں ذہن اٹکا وہاں میں نے کتاب دیکھی، کتاب دیکھ کے اس کو لکھا، اور پھر کوشش کی کہ اگلا لفظ بغیر دیکھے مجھے یاد آ جائے۔ جہاں اٹکتا تھا کتاب دیکھ کے آگے چلتا تھا، اور پھر کوشش کرتا تھا آگے چلنے کی۔ 4-5-6 کاغذ میں پھاڑتا تھا، تو اس کے بعد بغیر دیکھے میں 14 صیغے کاغذ پہ لکھ ڈالتا تھا۔ تو وہ چونکہ قلم رواں ہو جاتا تھا تو لکھنے میں مجھے پرابلم نہیں ہوتی تھی، زبان رواں نہیں ہوتی تھی، بولنے میں مجھے پرابلم ہوتی تھی۔ تو زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے یاد کرنے کا یہ طریقہ، جو قلم کو یاد کرانے والا طریقہ جو ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو میں یہاں کلاس میں کسی کو نہیں کھڑا کروں گا زبانی سننے کے لیے، میں جب بھی چیک کروں گا میں کہوں گا کاغذ پہ لکھ دو۔ اور آخری بات جو اب کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جملہ اسمیہ میں ہم نے ایک قاعدہ یہ پڑھا تھا کہ خبر عام طور پر نکرہ ہوتی ہے، اس قاعدے کے 2 استثناء ہیں۔ ایک یہ کہ خبر اگر اس میں صفت نہیں ہے تو وہ معرفہ ہو سکتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس میں صفت ہے، پڑھانے والا، علم دینے والا، یہ صفت ہے۔ علم جو ہے وہ ذات، اس میں ذات ہے۔ جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا، کذبن، جھوٹ، یہ اس میں ذات ہے۔ کاذبن، جھوٹ بولنے والا، اس میں صفت ہے۔ معلمن، اس میں صفت ہے، اس کو نکرہی ہونا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں مبتدا، یہ صفت ہے، یہ اس میں علم ہے۔ مبتدا اور خبر، اب یہاں پہ خبر اس میں علم ہے، معرفہ ہے، لیکن ترجمہ ہم یہی کریں گے، وہ یوسف ہے، جملہ مکمل ہو گیا ہے۔ ایک استثناء کہ خبر اگر اس میں صفت نہ ہو تو وہ معرفہ بھی آ سکتی ہے۔ دوسرا استثناء یہ ہے کہ یہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے، فی الحال صرف سمجھ لیں کہ بعض اوقات جملے کے کنسٹرکشن کے حساب سے اس میں صفت کو ہی خبر بھی لانا ہے اور اس کو معرفہ بھی لانا ہے۔ تو ایسی صورت میں درمیان میں ہم
ضمیر حائل کرتے ہیں. جیسے یہ تو سیدھا جملہ ہے, مرد نیک ہے, لیکن اگر ہم اس مرد کو الصالح کہنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کہیں گے هو الصالح, یعنی درمیان میں پھر ہم ضمیر ڈالیں گے اور پھر خبر کو معرفہ لائیں گے اس میں صفت کی صورت میں. اس میں پھر ایک تاکید کا مفہوم بھی پیدا ہو جاتا ہے. نہیں, اس جملے کے اب دو ترجمے ممکن ہیں. ایک تو سیدھا یہی ترجمہ ہوگا کہ مرد نیک ہے, لیکن دوسرا ترجمہ اس کا یہ بھی ممکن ہے کہ مرد ہی نیک ہے. تاکید اور ایمفیسس بھی پیدا ہوتا ہے اس انداز سے. باقی اس کے جو فردر امپلیکیشنز ہیں انشاءاللہ جب ترجمہ قرآن آئے گا تو پھر بہت کلیئر ہو جائے گی یہ بات. چلیے جی, اذان کا وقت ہو رہا ہے, انشاءاللہ باقی حاضری لینی ہے آپ نے. چلیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 63 نکال لیں اور اس پہ جو مشق دی ہوئی ہے اردو میں ترجمہ کریں. یہ آپ لوگ کر کے لائیں, اس کو ہم نے چیک کرنا ہے, لیکن بنیادی بات یہ نوٹ کر لیں کہ ترجمہ ہم بعد میں چیک کریں گے. پہلے ہم نے جملے کے کنسٹرکشن کو چیک کرنا ہے, جسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انالیسس آف سینٹنس ہم انگریزی میں کرتے تھے. وہی کام جب عربی میں ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں جملے کی ترکیب. تو جملے کی ترکیب جب تک سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک یہ یقینی بات نہیں ہے کہ ترجمہ صحیح ہو جائے گا. ترکیب سمجھ میں آئے گی تب ترجمہ درست ہوگا. تو پہلے ترکیب پر غور کرنا ہے اور اس کے بعد ترجمہ چیک کرنا ہے. اس میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ اب تک جملہ اسمیہ کے جو قواعد آپ نے پڑھے ہیں, ترکیب چیک کرتے ہوئے تمام قواعد کا ریویژن ہوگا, اور یہ آخری ایکسرسائز ہے آپ کی جملہ اسمیہ کی. اس کے بعد انشاءاللہ ہم مرکبات ناقصہ کی دوسری قسم یعنی مرکب اضافی پڑھیں گے. تو ظاہر ہے کہ اس میں زیادہ تر مشقیں جو ہوں گی وہ مرکب اضافی کی ہوں گی. کبھی کبھی کوئی جملہ اسمیہ بھی آ جائے گا, قواعد ریویژن ہو جائیں گے, مگر قواعد کے ریویژن کا یہ آخری موقع ہے. الخادمان المبسوطان حاضران وہما مجتہدان. الخادمان المبسوطان, نوٹ کریں کہ مرکب توصیفی ہے نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ معرفہ ہے. نمبر 3 یہ کہ یہ حالت رفع میں ہے. جب یہ دو باتیں آپ پہچانیں گے تب آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ مبتدا ہے. اگر اس حوالے سے آپ نے پہچانا ہے کہ مبتدا ہے تب تو بات درست ہے, اور اگر اس کے بغیر آپ نے کہا ہے کہ مبتدا ہے تو وہ رجمم بالغیب ہے, اندھیرے کا تیر ہے. صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. صیغہ تثنیہ ہے, عدد تثنیہ ہے. تو اس طرح ہم نے یہ پہچانا ہے کہ الخادمان المبسوطانی جو ہے یہ مبتدا ہے, اور حاضرانی یہ نکرہ ہے اور حالت رفع میں ہے. ان دو بنیادوں پر ہم پہچانیں گے کہ یہ خبر ہے. پھر ہم ترجمہ صحیح کریں گے. تثنیہ کے صیغے کی وجہ سے ہم کہیں گے 2 خوش دل خادم حاضر ہیں. دونوں خوش دل نوکر عورت ہیں.
मुअन्नस कहाँ से है? कौन सी अलामत है इसमें मुअन्नस की? खादिम की जमा होगी खादिमतुन, उसका तस्निया बनेगा खादिमतानी। वहुमा मुज्तहिदतानी मुज्तहिदानी। अब ये देखें, हुमा की ज़मीर पे गौर करें, चूंकि जिसके लिए निस्बत से तस्निया की ज़मीर आई है हुमा, और वो दोनों मुज्तहिदानी मेहनती हैं। तो ये क्या वाजिब हुई? वो दोनों, और वो दोनों मेहनती हैं। दोनों कुछ दिन। देखें, ये चेकिंग आप बाद में कर लीजिएगा, अभी समझने की कोशिश करें। दूसरा जुमला है इन्नल अर्ज़ा व जी इन्नल अर्ज़ा वस्समावाति मखलूक़ातुम वहुन्न आयातुम बय्यिनातिन। अब इसमें बय्यिनातुन, अब इसमें इन्ना की वजह से अल अर्ज़ा नसब में आ गया, लेकिन ये गौर करें कि वस्समावाते जर में क्यों है? किसका गैर मुकस्सर है? तो जो भी गैर मुकस्सर हो वो जर में आएगी। जी क्या बता रहे हैं? ये नसब में है। याद आया कि नहीं? आतुन आतिन आतिन, ये भी नसब में है इन्ना की वजह से। तो मालूम हो गया कि ये दोनों मारफा हैं, इन्ना की वजह से नसब में है। मालूम हो गया ये दोनों इन्ना के इसम हैं। अगर आप पुराना बताएं, अगर दोबारा ये चीज बता दीजिए कि किसी चीज को ये देखने के लिए कि ये मुब्तदा है, आप सबसे पहले किस चीज को देखेंगे? मुरक्कब है, मुरक्कब तौसीफी है? सबसे पहले हम देखेंगे कि मुफरद है या मुरक्कब है, नंबर 1, पहला स्टेप। उसके बाद हम उसकी वुसअत चेक करेंगे। फिर उसकी वुसअत चेक करेंगे। वुसअत चेक करेंगे, इसलिए कि आम पहचान यही है कि मुब्तदा मारफा होता है, खबर नकरा होती है। ठीक है। और उसके बाद हम उसकी एराबी हालत चेक करेंगे। अगर रफा में है और कोई आमिल नहीं है तो ठीक है। इसी तरीके से खबर के लिए भी वो मतलब ये कि पहले वुसअत चेक करेंगे, उसके बाद उस वुसअत के बाद उसकी हालत एराबी। खबर तो मतलब जिन्स और अदद जो है वो तो मुब्तदा के ताबे होगा, इसलिए मुब्तदा और खबर पहचानने के लिए ये चीजें चेक करना जरूरी है। अच्छा जी, इन्नल अर्ज़ा वस्समावात, इन्ना की वजह से अल अर्ज़ा मारफा होने की वजह से ये इन्ना का इस्म है और नसब में है। अस्समावात ये भी इन्ना का इस्म है और नसब में है। अब मखलूक़ातुन, इसका जिन्स और अदद क्या है? मुअन्नस और जमा। तो क्यों इन्ना के इस्म तो 2 हैं, ये जमा क्यों आ रहा है और मुअन्नस क्यों आया है? अर्ज वाहिद है, समावात जमा है, दोनों मिलाएंगे तो जमा बन जाएगा। नंबर 1। मुअन्नस क्यों है? अर्ज भी मुअन्नस से समाई है और समाउन भी मुअन्नस से समाई है। क्लियर हो गई बात? तो और इसकी वुसअत जो है ये नकरा है, मालूम हो गया कि ये उसकी खबर है। अब हम तर्जुमा करेंगे कि यकीनन या बेशक जमीन और आसमान। अब उर्दू में आसमान यहाँ इस जुमले में जमा नहीं आएगी, वैसे तो आसमानों इस्तेमाल हो जाता है लेकिन यहाँ पे नहीं इस्तेमाल हो सकता। सारे आसमान या तमाम आसमान मखलूक़ात हैं, मखलूक हैं, एक ही बात। वह हुन्ना, अब ये ज़मीर पर गौर करें, ये जमा मुअन्नस की ज़मीर आई है। वह हुन्ना आयातुम बय्यिनातुन, ये मुरक्कब तौसीफी है खबर, और नकरा है
حالت رفع میں ہے، اس سے ہم پہچانیں گے کہ یہ خبر ہے. یہ چیزیں ہمارے حافظ احمد یار صاحب کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں دماغ کی کھجلی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ عربی پڑھتے ہوئے جب تک تمہارے دماغ میں کھجلی نہیں ہوگی تمہیں عربی نہیں آئے گی. جب عربی پڑھتے ہوئے دماغ میں کھجلی ہونے لگے کہ یہ رفع ہے تو کیوں ہے، اور نصب ہے تو کیوں ہے، نکرہ ہے تو کیوں ہے، اور معرفہ ہے تو کیوں ہے، جس لمحے دماغ میں یہ کھجلی ہونا شروع ہو جائے سمجھ لو کہ اب عربی تمہارے سمجھ میں آ رہی ہے. یہ ہمارے حافظ احمد یار صاحب کی بڑی پکی بات ہے. چلیں جی، ترجمہ اب ترجمے تو اب کچھ رہ ہی نہیں گیا اس میں. بے شک زمین اور سب آسمان مخلوق ہیں یا مخلوقات ہیں اور وہ واضح نشانیاں ہیں. ان الشرک ضلال مبین وہو ظلم عظیم. اس میں بھی سب چیزیں بہت واضح ہیں. انا کی وجہ سے الشرک نسب میں آیا ہے، معرفہ ہے، الشرک آیا ہے، یہ انا کا اسم ہے. ضلال مبین یہ مرکب توصیفی ہے، نکرہ ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں، اور رفع میں ہے. اب کنکلوڈ کریں کہ یہ خبر ہے. وہ ہوا، اب دیکھیں یہ واحد مذکر کی ضمیر آئی ہے الشرکہ کی وجہ سے. ظلم عظیم یہ مرکب توصیفی ہے، نکرہ ہے اور رفع میں ہے، اس لیے یہ ہوا کی خبر ہے. یقیناً شرک ایک کھلی گمراہی ہے اور وہ ایک عظیم ظلم ہے. شرک ایک کھلی گمراہی ہے. انت ابراہیم، سر لیکن یہ اگر وہ ایک لفظ نہ ہو اس میں پھر عربی کیا آئے گی؟ کون سا لفظ نہ ہو؟ یہ تو ہم نکر ہو گیا، وہ ظلم عظیم اور وہ ایک بڑا ظلم ہے، تو صرف اگر لگے وہ بڑا ظلم ہے. ٹھیک ہے، خبر میں نہیں، خبر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ خبر چونکہ خبر ہونے کی وجہ سے نکرہ ہوتی ہے، اس لیے اردو محاورے میں جہاں ایک لگانا مناسب ہوگا ہم لگائیں گے، جہاں نہیں ہوگا نہیں لگائیں گے. انت ابراہیم، ابراہیم، دیکھیں وہ جو ایکسیپشن بتایا تھا آپ کو، ابراہیم خبر آ رہی ہے، معرفہ ہے، لیکن اس میں صفت نہیں ہے، اس میں علم ہے. اس لیے ہم نے ایکسیپشن یہی پڑھا تھا کہ اگر اس میں صفت نہ ہو تو خبر معرفہ بھی آ سکتی ہے. ابراہیم جو ہے یہ اس میں علم ہے، ایکسیپشن آ گیا یہاں پر. تو انتا ضمیر ہے، یہ مبتدا ہے، اور ابراہیم اس کی خبر ہے. اس لیے ہم ترجمہ کریں گے کیا تم ابراہیم ہو. یا تو کہہ لیں، آپ کی مرضی ہے. کس میں دیکھیں جو لفظ بذات خود معرفہ ہو، یہ میں نے پہلے دن بتایا تھا آپ کو، وہ تو اپنے معرفہ ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے. مثال کے طور پہ ضمیریں ہیں، معرفہ ہیں، اس میں اشارہ ہے، معرفہ ہے، اس میں علم ہے، معرفہ ہے. الف لام تو ہم اس وقت لگاتے ہیں کہ کوئی لفظ اصلاً نکرہ ہو اور اس کو معرفہ بنانا ہو. تو ابراہیم تو نام ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے، اس میں الف لام لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، حل بھی لگ سکتا ہے، حل انتا. وہ آپ نے کہا تھا کہ اگر وہ ایک مطلب الف شروع میں سٹارٹ میں آ رہا ہے وہ اس کے ساتھ نارملی حل یوز کرتے ہیں. وہ میں نے بتایا تھا لام تعریف، اس لیے کہ لام تعریف کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، پیچھے سے ملانے میں وہ سائلنٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کمپلیکیشن ہوتی ہے. انتا کا حمزہ جو ہے یہ پڑھا جا رہا ہے، اس لیے آ لگانے میں کوئی پرابلم آپ کو نہیں آئی. انتا کیا میرا عمل ما انا ابراہیم بل انا محمود. جس میں انا جو ہے یہ ضمیر ہے
مبتدا ہے اور ابراہیمہ ماں کی خبر ہے، اس لیے نسب میں. بل انا محمودن، اب دیکھیں محمودن پر ماں کا اثر نہیں آیا، درمیان میں بل آ گیا ہے یا وا آ جائے، نیا جملہ شروع ہو جائے تو نیا جملہ پھر انڈیپینڈنٹ ٹریٹ ہوتا ہے. پچھلے جملے میں اگر کوئی عامل آیا ہے تو اس کا اثر اس جملے پر نیکسٹ سینٹنس پہ کیری اوور نہیں ہوگا. اس چیز کو نوٹ کر لیں. ما انا ابراہیم، میں ابراہیم نہیں ہوں، بل انا محمود، بلکہ میں محمود ہوں. حل زینب معلمۃ کسلانۃ، اب زینب اس میں علم ہونے کی وجہ سے معرفہ ہے اور حالت رفع میں، یہ مبتدا ہے، اور معلمۃ کسلانۃ یہ مرکب توصیفی ہے، نکرہ ہے اور معرفہ ہے، اس لیے یہ خبر میں. کیا زینب سست استانی ہے یا ایک سست استانی ہے؟ دونوں ترجمے صحیح ہیں. لا ما ہی معلمتن کسلانتن بل ہی معلمتن مجتہدتن. ہیا یہ واحد مؤنث کی ضمیر ہے، زینب کے لیے آئی ہے، مبتدا ہے. اور معلمتن کسلانتن یہ مرکب توصیفی ہے، نکرہ ہے اور حالت نسب میں کیوں ہے؟ ماں کی خبر ہونے کی وجہ سے. اس لیے ہم ترجمہ کریں گے کہ نہیں، وہ سست استانی نہیں ہے. وہ ایک سست نہیں ہے. میں نے کہہ دیا کہ ایک اور اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. بل ہی معلمۃ مجتہدۃ، اب پھر نوٹ کریں کہ وہی صفت پھر آ رہی ہے، لیکن اب اس پر ماں کا اثر نہیں ہے. وہ پورا ایک انڈیپینڈنٹ مکمل جملہ ہے، اس جملے میں کوئی عامل نہیں ہے، اس لیے خبر جو ہے وہ بدستور پھر معرفہ میں آئی ہے، رفع میں آئی ہے. بل ہی معلمۃ مجتہدۃ، بلکہ وہ محنتی استانی ہے یا ایک محنتی استانی ہے، دونوں درست ہیں. حل الاسلام دین حق، الاسلام معرفہ ہے اور رفع میں ہے، معلوم ہوا کہ یہ مبتدا ہے. دین حق مرکب توصیفی ہے، نکرہ ہے، رفع میں ہے، اس لیے خبر ہے. کیا اسلام ایک سچا دین ہے؟ کیا اسلام ایک حق دین ہے؟ بلا، کیوں نہیں؟ کیا اسلام سچا دین ہے؟ جی. وَهُوَ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، نوٹ کیا آپ نے بلا کا استعمال؟ جب بلا کہہ دیا تو پچھلا جو جملہ تھا اس کو اب ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں کوئی مزید اضافہ کیا جا رہا ہے، تب وہ آگے بات آ رہی ہے. وَهُوَ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، مطلب یہ ہو گیا کہ بلا میں وہ چیز امپلائیڈ ہے کہ ہاں وہ سچا دین ہے، وہ حق دین ہے، یہ بات بلا میں امپلائیڈ ہو گئی، اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَهُوَ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور وہ سیدھا راستہ. تو ہوا یہاں پہ پھر دوسرا مبتدا ہے اور صراط مستقیم اس کی خبر ہے. الدرس سہل لیکن ہوا طویل، الدرس معرفہ اور رفع میں ہے، مبتدا ہے، سہل اس کی خبر ہے. سبق آسان ہے، لیکن اردو میں ہم کہتے ہیں لیکن. ہوا، اب یہ ہوا درس کی ضمیر ہے، واحد مذکر، مبتدا، طویل اس کی خبر، لیکن وہ لمبا ہے، طویل ہے. الیس الفیل حیوانا ضخیما، لیسا آیا ہے، الفیل یہ
معرفہ اور رفع میں ہے، مبتدا ہے، اور لیسا کی وجہ سے خبر جو ہے وہ نصب میں آئی ہے. حیوانن ضخیمن، بڑی جسامت والا حیوان ہے. حیوان نہیں ہے کیا؟ ہاتھی بڑی جسامت والا حیوان نہیں ہے. بلا، اب دیکھیں بلا کا جو دوسرا استعمال نوٹ کریں. بلا کے بعد وہ پچھلی بات دہرائی جا رہی ہے، لیکن اس میں ایک صفت کا پھر اضافہ کیا جا رہا ہے. اگر یہ اضافہ مقصود نہ ہوتا تو بلا کافی تھا. بلا کا مطلب یہی ہو گیا کہ ہاں وہ ضخیم بڑی جسامت والا جانور ہے، لیکن جدن کہنا مقصود ہے، اس لیے وہ پوری بات ریپیٹ کی گئی ہے. بلا کیوں نہیں، ہوا حیوان ضخیم جدن. وہ بہت ہی بڑی جسامت والا جانور ہے، بہت زیادہ، بہت ہی. اَأَنْتُمْ خَيَّاتُونَ، یہ تو سمپل ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. کیا تم لوگ درزی ہو؟ ما نحن بخیاتین بل نحن معلمون. دیکھیں ماں کی وجہ سے نحنو کے بعد جو خبر آئی ہے بی لگا کے حالت جر میں لائی گئی ہے، بخیاتین. ہم لوگ درزی نہیں ہیں. اب بل کے بعد پھر جب جملہ شروع ہوا ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ جملہ ہے، اب اس پہ پچھلی ماں کا کوئی اثر نہیں آئے گا. بل نحن معلمون، بلکہ ہم لوگ استاد ہیں. ان المرأتین الصالحتین جالستان. المرأتین الصالحتین یہ مرکب توصیفی ہے، معرفہ ہے، اور انا کی وجہ سے حالت نصب میں ہے. یہ انا کا اسم بن گیا. جالستان یہ نکرہ ہے اور رفع میں ہے، اس لیے یہ خبر ہے. دو نیک عورتیں بیٹھی ہیں، سمپل. یقیناً، یس، بے شک یا یقیناً دو نیک عورتیں بیٹھی ہیں. ان المعلمین والمعلمات مبسوطون. کوئی قاعدہ یاد آیا آپ لوگوں کو؟ اگر مبتدا ایک سے زیادہ ہو اور مختلف الجنس ہو تو خبر مذکر ہوگی. یہ اس کا ریویژن ہو گیا. ان المعلمین، انا کی وجہ سے المعلمون سے معلمین ہوا ہے، نسب میں آیا ہے. والمعلمات یہ بھی نسب میں، اور ان کی خبر مبسوطون مذکر. خوش دل ہیں، یقیناً اساتذہ اور استانیہ خوش دل ہیں. لیکن وہ محنتی نہیں. ما ہم بمجتہدین. پھر دیکھیں ہم جمع کی ضمیر آئی ہے مبتدا میں، لیکن مذکر کی آئی ہے، ہننا نہیں آیا ہے، حالانکہ معلمات شامل ہیں اس میں. چونکہ مختلف الجنس ہیں اور دو ایک سے زیادہ ہیں، اس لیے اب رعایت مذکر کی رکھی گئی ہے، ہننا کے بجائے ہم. اور مجتہدینہ یہ بھی یہ بھی مذکر ہے، مجتہداتن نہیں ہے، بے مجتہداتن نہیں ہے. چلیں جی، اب یہ اردو سے عربی یہ ہم بعد میں چیک کریں گے، پہلے ذرا ہم اگلا سبق. اب کتاب بند، کاپی بند. اچھا جی، پہلے سبق میں ہم نے جو 3 اعرابی حالتیں پڑھی تھیں اس میں ہم نے ایک یہ دیکھا تھا کہ
بعض اوقات کسی اسم کو کسی دوسرے اسم سے نسبت دی جاتی ہے، اور مثال اس وقت کیا دی تھی یاد نہیں ہے، یوں سمجھ لیں زید کی کتاب، اس میں دو اسم آئے ہیں، ایک ہے زید اور دوسرا ہے کتاب، کس کو کس سے نسبت دی گئی ہے؟ کتاب کو نسبت دی گئی ہے اور زید کی طرف نسبت دی گئی ہے، اور یہ نسبت کس نوعیت کی ہے؟ ملکیت۔ یہ نوٹ کر لیں کہ نسبتیں ایک سے زیادہ ہیں، جی نہیں یہاں نوٹ کریں، نسبتیں ایک سے زیادہ ہیں۔ ہم کام کو آسان کرنے کے لیے ملکیت کی نسبت کے حساب سے قواعد سمجھ لیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ اتنے عقل مند ہو جائیں گے کہ ہم صرف اشارہ کریں گے اور آپ بات سمجھ جائیں گے، باقی نسبتیں صرف ہم اشارہ کریں گے کہ یہ نسبت ہے اور آپ سمجھ جائیں گے۔ تو اس وقت ہم صرف ملکیت کی نسبت کے حساب سے چلیں گے۔ اس میں کتاب کو نسبت دی گئی ہے اور زید کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ جس کو نسبت دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مضاف، اور جس کی طرف نسبت ہوتی ہے وہ کہلاتا ہے مضاف الیہ۔ اردو میں کیا ترتیب نظر آئی آپ کو کہ پہلے مضاف الیہ آتا ہے اور پھر مضاف آتا ہے۔ عربی میں ترتیب الٹی ہے، پہلے مضاف آتا ہے بعد میں مضاف الیہ آتا ہے، اس لیے ترجمہ کرتے وقت ہمیں پھر وہ تیر چلانا پڑتا ہے۔ میں نے اسی لیے آپ سے کہا تھا کہ اب اس کلاس میں چلیں گے تیر۔ تو سب سے پہلے ہم نے کتاب کا ترجمہ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے زید کا ترجمہ کرنا ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کسی جملے میں کسی اسم کو استعمال کرنے سے پہلے ہمیں 4 پہلوؤں سے اسے قاعدے کے مطابق بنانا پڑتا ہے۔ تو پہلی بات یہاں نوٹ کرنی ہے جی کہ مضاف پر تنوین نہیں آ سکتی۔ زور کس پہ ہے؟ سختی پر۔ سختی کا مطلب یہ ہے کہ نو ایکسیپشن۔ یہ وہ قاعدہ ہے جس کا کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ ایسا کوئی قاعدہ پہلے بھی پڑھا ہے آپ نے؟ جب لام تعریف آ جائے کسی اسم پر تو اس پر تنوین نہیں آ سکتی، یہ پکا قاعدہ تھا، نو ایکسیپشن۔ اسی طرح سے مضاف پر تنوین نہیں آ سکتی، یہ پکا قاعدہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اب کتاب کا ترجمہ ہم کتابن نہیں کر سکتے، دس از آؤٹ آف کوشچن۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ مضاف پر لام تعریف نہیں آ سکتا، پھر وہی سکتا والی بات ہے، نو ایکسیپشن۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم الکتابوں بھی ترجمہ نہیں کر سکتے، تو پھر کریں کیا؟ کتابو۔ اور چونکہ یہ دونوں قاعدے وداؤٹ ایکسیپشن ہیں کہ نہ تو تنوین آ سکتی ہے نہ لام تعریف آ سکتی ہے، اس لیے مضاف بیچارہ دور سے پہچانا جاتا ہے، اس کو پہچاننے میں کوئی پرابلم آتی نہیں۔ وہی بات ہے حافظ احمد یار سوالی، اگر دماغ میں کھجلی ہوئی ہے تو لفظ پہ نظر پڑتے ہی ذہن چوکے گا کہ کیا بات ہے، نہ لام تعریف ہے نہ تنوین ہے، تو فوراً جواب ملے گا کہ پھر یہ مضاف ہے، سمپل۔
اب اس کے بعد زید کا ترجمہ کرنا ہے. زید مضاف الیہ جو ہے وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا, نو ایکسیپشن. مرکب اضافی اس لحاظ سے بڑا آسان ہے. اس کے قواعد میں کم سے کم ان 2 قواعد میں تو کوئی 3 قواعد میں ایکسیپشن ہے ہی نہیں. تو اس لیے یہ ہو گیا زیدن. اردو میں ترجمہ کریں گے تو پھر کراس کریں گے زید کی کتاب. لیکن اب ذرا وہ چاروں اینگل چیک کریں, ہم نے کون کون سے اینگل کور کیے ہیں. وسعت کور ہو گئی, ابھی مضاف کی بات کر رہا ہوں. وسعت کور ہو گئی اس لحاظ سے کہ یہ یونیک سچویشن ہے کہ نہ تنوین ہوگی اور نہ لام تعریف ہوگی. اعرابی حالت, مضاف کی اعرابی حالت جو ہے وہ وجہ کے حساب سے تعین ہوگا. یہ رفع بھی ہو سکتی ہے, نصب بھی ہو سکتی ہے, جر بھی ہو سکتی ہے. مضاف کی بات کر رہا ہوں. ابھی ہم چونکہ بغیر وجوہ کے پڑھیں گے شروع میں تو مضاف کو ہم رفع میں رکھیں گے, لیکن آگے چل کے جب ہم وجوہات کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر اعراب جو ہے وہ مضاف کا چینج ہوگا, رفع نصب جر میں یہ آئے گا. 2 چیزیں طے ہو گئی, وسعت طے ہو گئی, اعرابی حالت طے ہو گئی. جنس اور عدد باقی رہ گئے. ان کے متعلق کوئی قاعدہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کی طرف نسبت دی جا رہی ہے کسی اسم کو وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے, مؤنث بھی ہو سکتا ہے, واحد بھی ہو سکتا ہے, جمع بھی ہو سکتا ہے. مطلب کتاب صرف زید کی تو نہیں ہو سکتی, زینب کی بھی ہو سکتی ہے. کسی ایک طالبہ کی بھی کتاب ہو سکتی ہے اور طالبات کی بھی کتاب ہو سکتی ہے. تو چونکہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے اس لیے یہ 2 پہلو جو ہیں یہ اس کے آزاد ہیں. مضاف الیہ میں دیکھ لیں, وسعت معرفہ بھی ہو سکتا ہے, نکرہ بھی ہو سکتا ہے. کتاب و ولدن بھی ہو سکتا ہے, کتاب الولدی بھی ہو سکتا ہے. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ کتاب و ولدن کسی لڑکے کی کتاب, ایک لڑکے کی کتاب, یہ مخصوص لڑکا جو بات کرنے والوں کے ذہن میں موجود ہے, موعود ذہنی جسے کہتے ہیں, لڑکے کی کتاب. تو وسعت کے لحاظ سے مضاف الیہ جو ہے وہ معرفہ نکرہ دونوں ہو سکتا ہے. اسی طرح سے جنس اور عدد کے لحاظ سے بھی کھلا ہے حساب. جنس مذکر بھی ہو سکتی ہے, مؤنث بھی ہو سکتی ہے, عدد کے لحاظ سے واحد, تثنیہ, جمع کچھ بھی ہو سکتا ہے. حالت اعرابی اس کی فکس ہے, جر بس. یعنی اس میں مضاف میں 2 چیزیں فکس ہیں. وسعت کے لحاظ سے نہ تو اس پہ لام تعریف آ سکتا نہ تنوین آ سکتی, اور دوسری کیا فکس ہے؟ ہاں ٹھیک ہے بھائی, ایک ہی فکس ہے اس کی بھی. اس کی وسعت فکس ہے کہ نہ لام تعریف آ سکتا نہ تنوین آ سکتی. اعرابی حالت اس کی چینج ہوتی رہے گی ضرورت کے مطابق, جنس اور عدد اس کا چینج ہوتا رہے گا. اس کی اعرابی حالت فکس ہے کہ جر کے علاوہ نہیں ہو سکتا, اور باقی 3 حالتیں جو ہیں وہ ضرورت کے مطابق تبدیل ہوں گی.
مگر یہ تابع نہیں ہوگی، وہ الگ الگ ہوگی۔ ہاں وہ مطلب تابع کیسے ہو سکتی ہیں کہ ایک کتاب بھی ملکیت ہو سکتی ہے اور پوری لائبریری بھی ملکیت ہو سکتی ہے، مذکر کی بھی ملکیت ہو سکتی ہے، مؤنث کی ملکیت ہو سکتی ہے، علی القیاس۔ چلیں جی، یہ تو ہو گیا، اب ذرا ہم اس کی مشقیں کریں گے۔